السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی طرف توجہ دلائی ہے، جسے ہم ذکر الہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ جملہ عبادات کا مغز ہے۔ جتنی بھی عبادات اللہ نے ہم پہ فرض کی ہیں، خواہ وہ واجبات ہیں، وہ فرائض ہیں، ان تمام عبادات کی اصل روح بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ نماز کو دیکھیے کتنا اہم ترین معاملہ ہے۔ نماز کا بنیادی مقصد بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اس کے علاوہ بھی تمام تر عبادات کا خلاصہ، نچوڑ اور مغز جو ہے وہ گویا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اس کے احکامات کو مد نظر رکھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بڑا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ بار بار اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ تمام عبادات کی اصل روح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا ان شرائع الاسلام قد کثرت علی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں اور وہ مجھ پر حاوی ہو گئے ہیں، غالب ہو گئے ہیں۔ میں ایک کمزور اور ناتواں آدمی ہوں، بہت سے احکام بھول چکا ہوں، یاد نہیں رہتا، عمل نہیں کر پاتا۔ فأخبرنی بشیء اتشبث بہ، آپ مجھے کوئی ایسا مختصر عمل بتلا دیجئے جس پر میں ہمیشگی اختیار کروں، جس پر میں دوام اختیار کروں، تسلسل کے ساتھ بار بار میں اس عمل کو دہراؤں۔ آپ کوئی مجھے عمل بتلا دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، وہ عمل یہ کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہاں پر بھی ذکر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کرنے کا اسے حکم دیا اور فرمایا ہمیشہ تیری زبان پر اللہ کا نام رہے، اللہ کا ذکر رہے۔ اور خود امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اوقات اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کا ذکر ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد رکھتا ہے۔ گویا اللہ اپنے ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یاد رکھتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ احکم الحاکمین مالک الملک ذو الجلال والاکرام خود اپنے بندوں کو یاد کرے اور اللہ ان کا ذکر کرے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ذکر کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ احکم الحاکمین خود اپنے بندے کو یاد کرتا ہے اور اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر اللہ کا دوسرا فائدہ یہ ہے حقیقی سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ آج سکون کی تلاش میں دنیا سرگرداں ہے، لوگ متلاشی ہیں سکون کے کہ ہمیں سکون نصیب ہو۔ وہ دولت کے انبار رکھنے کے باوجود، عہدہ اور منصب رکھنے کے باوجود ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا حقیقی سکون اور اطمینان ہے۔ کتنا بڑا ایک عظیم فائدہ ہے، ایک ثمرہ اور ایک نتیجہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ آج یہ دلوں کی شقاوت، دلوں کی سختی، ہر شخص کے دل میں جو ہے نا معاملہ سخت ترین ہو چکا ہے۔ بھائیوں کے ساتھ اس کا معاملہ سختی والا ہے، بہنوں کے ساتھ معاملہ سختی والا ہے، جہاں وہ کام کر رہا ہے دیگر معاملات۔ یہ دلوں کی شقاوت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ دلوں کی شقاوت کی صرف ایک ہی صورت ہے ختم کرنے کی کہ انسان
کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وجلت قلوبہم، گویا کہ ذکر کرنے سے دل نرم پڑ جاتے ہیں، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر ایسی عظیم دولت ہے، اس کا ثمرہ اور نتیجہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والے اللہ کی نظر میں اللہ کے ہاں زندہ تصور ہوتے ہیں۔ گویا کہ ذکر زندگی ہے اور ذکر نہ کرنا موت ہے۔ اللہ کے ہاں وہ شخص زندوں میں تصور نہیں ہوتے جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گویا کہ وہ زندہ لوگ ہیں۔ ان کی مثال زندہ شخص کسی ہے، اور جو اللہ کو ذکر نہیں کرتے، بھلے وہ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، قدموں سے چل رہے ہیں، ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں، بظاہر لوگوں کی نظروں میں وہ زندہ ہیں، لیکن فرمایا کمثل المیت، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، وہ میت ہیں۔ تو اللہ کا ذکر زندگی کی علامت ہے۔ ذکر کرنے سے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے متعلق گمان کرتا ہے میں ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، انسان اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، فرمایا میں بھی اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن، اور فرمایا جب انسان بھری محفل میں سب کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، میں اس مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو تمہاری مجلس سے زیادہ بہتر مجلس ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ تو ذکر کرنے سے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور ایک عظیم ثمرہ، ایک عظیم فائدہ ذکر اللہ کا یہ بھی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کہ 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں، خلوت میں، انفرادی طور پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے حکم کو یاد کرتا ہے، کبھی اللہ کے عذاب کو یاد کرتا ہے، کبھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، کبھی اللہ کے حکموں کو یاد کرتا ہے، اور اس ذکر کے دوران اس کی آنکھ سے 2 آنسو ٹپک پڑتے ہیں، 2 آنسو نکل آتے ہیں، ففاضت عیناہ، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ فرمایا یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ ذکر کے بے شمار فضائل ہیں، ہم نے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کیے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے حکموں کو یاد کریں، اللہ کی باتوں کو یاد کریں، اللہ کے کلام کو یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ یہ ہے ذکر کا معنی، اور ویسے بھی ذکر تمام عبادات کا مغز ہے اور اصل روح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنا ذکر کرتے رہنے والا بنا دے، اللہ ہماری زبانوں پر اپنا ذکر کو جاری اور ساری کر دے، اللہ سبحانہ و تعالی اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔